لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی چند آیات ہیں. ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن پاک سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو محسنین ہوں گے. اور محسنین کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، محسنین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تین بڑی بڑی ان کی صفات ہیں: نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا. یہ بات بتلائی تھی کہ نماز کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، کہ جتنا آدمی نماز کو اچھی طرح ادا کرے گا، اس کے سارے اعضاء و جوارح یہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کا جذبہ اور قوت ان اعضاء و جوارح میں آ جائے گی. تو نماز کا تعلق یہ ظاہری اعضاء و جوارح کو اطاعت پر لانا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا تعلق یہ ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے ہے، کہ اندر جو ہے وہ غلط جذبے نکل جائیں اور اندر کا تزکیہ ہو جائے، اندر مال کی محبت ختم ہو جائے، جاہ کی محبت ختم ہو جائے، حب جاہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ کہ سب لوگ مجھے بڑا سمجھیں، یہ جذبہ ختم ہو جائے. حب مال، کہ بس مال کی ہوس ہو، مال کے حاصل کرنے کے جذبے ہوں، نہ حلال کی تمیز ہو نہ حرام کی تمیز ہو، یہ جذبہ بھی نکل جائے. حب دنیا، کہ بس دنیا کی اسٹیٹس کو حاصل کروں، دنیا کی عزتوں کو حاصل کروں، دنیا کے عہدوں کو حاصل کروں، دنیا کے مرتبوں کو حاصل کروں اور اس کے لیے جو کچھ بن پڑے کر لوں. تو یہ جو فاسد جذبے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے یہ فاسد جذبے ختم کیے جا رہے ہیں، اندر کو سنوارا جا رہا ہے. اور پھر تیسرا اہم ترین عمل وہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور دل میں راسخ ہو جاتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے کہ بھئی ہمیں یہاں اس دنیا میں عارضی رہنا ہے، اصل تو آخرت ہے، وہاں جانا ہے. بس جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے اور زندگی کے طرز و طریقہ ہی بدل کے رہ جاتا ہے. یہ جو پوری قرآن پاک ہے، اس کے مضامین کو علماء اور مفسرین نے جب تقسیم فرمایا تو فرمایا کہ اس کے مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون اس بات توحید ہے. تین بڑے بڑے مضامین قرآن کے اہم ہیں، جن میں ایک ہے اس بات توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، قادر ہونے کو بیان کرنا، اور دوسرا اس بات رسالت
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول آخری نبی ماننا اور ان کو ایک سیمپل اور نمونہ سمجھنا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ تمہارے لیے مجسم عمل ہیں، تم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوارو بناؤ۔ تو اس بات رسالت یہ ایک اہم ترین مضمون ہے قرآن کا، اور ایک بہت بڑا اہم ترین مضمون ہے اس بات آخرت، اس بات قیامت، جس کو بار بار قرآن نے بیان کیا، بار بار بیان فرمایا۔ اور یہ جو آخر کی صورتیں ہیں ان کا تو تعلق سارا آخرت سے، اور جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب یہ آخرت دل میں اتر جاتی ہے تو پھر زندگی کے ہم نے بتایا کہ لیل و نہار بدل جاتے، جذبے بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ دنیا کا قیام آدمی کو عارضی نظر آتا ہے، پھر دینے کے جذبے آ جاتے ہیں، لینے کے جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اس سے لے لوں، اس سے لے لوں، اس سے لے لوں، یہ جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ جذبے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں۔ جب آخرت آ جاتی ہے دل میں، اور جب آخرت دل میں نہیں آتی تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی چھین لوں، اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی لے لوں، کسی کو نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں یہ بات اتر گئی، تو پھر وہ دینے والے بن گئے۔ ہر ایک دینے کے جذبے رکھتا تھا، لینے کے جذبے نہیں رکھتا تھا۔ اور آج بھی جس کے دل میں یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی ہے، آخرت لا فانی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، تو پھر اس کا جذبہ بھی دینے کا بن جاتا ہے۔ پھر ہر ایک کو یہ فکر سوار ہو جاتی ہے کہ یار یہاں سے میں صاف ہو کے جاؤں، پاک ہو کے جاؤں۔ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے بیعت ہونے کے لیے، انڈیا کے زمانے میں تھے وہ پولیس کے افسر، پولیس افسر تھے، تو خوب رشوتیں لے چکے تھے، زندگی ایسے گزر گئی تھی۔ اب آخرت کا دھڑکا لگا تو آئے ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس، کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بیعت کرنے والے تھے وہ بھی عجیب لوگ ہوتے تھے، وہ ان کا مقصود بندے کو رب سے جوڑنا ہوتا تھا، تو فوراً بیعت نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے بھائی بیعت ہونے کے لیے شرائط ہیں کہ توبہ کرو، اور توبہ کے لیے شرائط یہ ہیں کہ حقوق کی ادائیگی کرو، جو حقوق العباد تمہارے ذمے انہیں ادا کرو، اور جو حقوق اللہ تمہارے ذمے ہے وہ ادا کرو، یہ توبہ ہے۔ اس زبانی کلامی توبہ توبہ تھوڑی ہے، تو توبہ کا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ پریکٹیکلی توبہ ہے، عملی توبہ ہے کہ اب حقوق کی ادائیگی کی فکر۔ تو ان کا حضرت بتا دیجئے کیا کروں؟ تاکہ جتنا لوگوں سے ناجائز لیا ہے اس کی فہرست بناؤ، اس کی فہرست بناؤ، اور پھر ان تک پہنچانے کی تدبیر کرو۔ حضرت یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، کتنے ہی سینکڑوں ہی لوگوں سے رابطہ رہا، واسطہ رہا، اور لینے دینے میں ہی زندگی گزر گئی۔ اب نہ اتنا یاد ہے کہ کس کس سے لیا، اور نہ اتنا یاد ہے کہ کتنا لیا، تو کھا کھو کے پورے کر گئے، اب تو ہے بھی نہیں دینے کو کچھ۔ فرمایا میاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، توبہ توبہ کے طریقے سے ہوگی، توبہ ہوگی تو بیعت ہوگی، ورنہ تو کہاں بیعت ہوگی۔ کیا پھر کیا کروں؟ کہ اچھا تم نے اگر 1000 آدمیوں سے لیا ہوگا تو 100 تو یاد ہوں گے، 100 نہیں تو 50 تو یاد ہوں گے، کہاں اتنا تو ہوگا۔ کہ بیٹھو سوچو، یہ عجیب اللہ نے میموری دی ہے، بھئی ادھر کلک کرو
تو یادداشت کی یادداشت، لڑیاں کی لڑیاں، کڑیوں سے کڑیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ ادھر کلک کرو، جو جس موضوع پہ سوچنا چاہو پرچری باتیں آپ کو یاد آنے لگ جائیں گی، سارے واقعے ایک ایک چیز یاد آئے گی۔ تو وہ بیٹھ گئے، سوچا فلاں سے لیا فلاں سے لیا، بڑی 100-150 افراد کی فہرست بن گئی۔ اب سوچا کتنا لیا تھا، وہ یاد آیا کہ اتنا لیا اتنا لیا اتنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو ان سب کے پاس پہنچو، ان سب کو کہو کہ بھئی میں نے تم سے یہ مال لیا تھا، ناجائز لیا تھا، ادائیگی کی میرے پاس کوئی شکل نہیں ہے، یا تو معاف کر دو یا میرے خلاف قانونی کارروائی کر لو، پھر قانون جو مجھے سزا دے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب کہا کہ پتے تو مجھے پتہ ہی نہیں کہاں کہاں لوگ ہوں گے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، ڈھونڈنا پڑیں گے۔ تو جب آخرت کا استحضار آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کیسے حساب دیں گے، کیا کریں گے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے وہاں، تو لہٰذا اب کا ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قصبے میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگیں رہی تھیں وہاں پہنچے۔ اب فلاں سے لیا تھا اس کے پاس پہنچ گئے، بھائی یا تو معاف کر دو یا قانونی چارہ جوئی کر لو، جو قانون مجھے سزا دے گا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو 90% لوگوں نے تو معافی کر دی، 90%۔ بھائی جب اللہ کے لیے آدمی کام کرنے لگتا ہے نا، پھر نظام کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ تو 90% لوگوں کے دل اللہ نے نرم کر دی، 90%۔ 10% نے کہا کہ ہم آپ سے بدلہ دل لیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، کہا بھائی لے لو، میرے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، یا تو جیل میں بند کرا دو یا جو قانونی ہو سزا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا بھئی اب کیا کر سکتے ہیں، وہ 10 کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا کہ معاف کرو، یہ دنیا کا معاملہ صاف ہو گیا۔ اب آئے حضرت یہ دیکھیے کہ ایسے نہیں، لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ ہم نے معاف کیا تو سمجھیں کہ تم نے کام کیا ہے۔ اور سب کے پاس انہوں نے ڈاک جوابی لفافے کے ساتھ ڈاک بھیجی، سب نے معافی نامہ دیا۔ اب دیکھا کہ ہاں بھئی یہ توبہ ہوئی ہے، اب بیعت فرمایا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو جب آخرت کا دھیان آ جاتا ہے، آخرت کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسے یہ بات ہوئی تو ایک نوجوان آئے، کہنے لگے میں نے انجینئرنگ کی ہے اور میں ایک زمانے میں یہاں پٹارو کالج میں پڑھتا تھا، تو دوست ہم نوجوان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہ جو کینٹین ہوتا تھا وہاں ساری چیزیں ملتی تھیں، شرٹ بھی ملتی تھی، پینٹ بھی ملتی تھی، موزے بھی ملتے تھے، جوتے بھی ملتے تھے، تو ہم 2 چیزوں کے پیسے دیتے تھے، 4 چیزیں پار کر لیتے تھے۔ تو یہ کرتے تھے اور زندگی ایسے گزر گئی۔ اب آخرت کا دھڑکا لگ گیا ہے، اب آخرت کی فکر ہونے لگی ہے، اور اب تو ہم انجینئر بھی بن چکے ہیں، مسئلہ بھی 8-15 سال پرانا ہے، کیا کریں؟ کہا بھئی تم جاؤ وہیں پٹارو کالج، کون سا دور ہے، اور بات کرو وہاں جا کے۔ تو جو گئے بات کی تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں 5-5 سال کے اور چینج ہوتے رہتے ہیں، تم جس سال میں تھے، تمہارا بیچ جس سال میں تھا، اس سال جو آدمی تھے ان کا ہم تمہیں پتہ دے دیتے ہیں، دے دو بھائی پتہ۔ دیکھیے ایک آدمی کو جذبہ آ گیا تو ڈھونڈ رہا ہے، کہاں پٹارو پہنچا، کہاں پھر اس کو لطیف آباد کا پتہ ملا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لطیف آباد پہنچ گیا۔ لطیف آباد پہنچ کے اس کے مکان پر پہنچا تو ان کا بھائی وہ میرے بھائی تھے، اب تو وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے، اور جو ہے کینیڈا شفٹ ہونے کے بعد اب میں یہاں رہتا ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کا تو کانٹریکٹ ہوتا تھا اور میں نے تو ان کی بہت سی چیزیں چرائی ہوئی ہیں، اب مجھے پیسے دینے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو پیسے دے دوں۔ ان کا بھائی میں آپ کو ایڈریس، ان کا فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ اب یہاں سے رابطہ ہو رہا ہے کینیڈا۔ یہ جو جذبہ آ جاتا ہے کہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، تو اب یہ ساری کارروائی کرنے کے لیے خود تیار ہے،
اس چور کو کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی، اس چور کو کوئی ایجنسیاں نہیں پکڑ رہی، اور اس چور سے کوئی ایجنسیاں اقرار نہیں کروا رہی۔ یہ آخرت کا جذبہ جب آ گیا، یقین آ گیا آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ جذبہ اس کو بے چین کر رہا ہے کہ میں اپنی چوری کے اس جرم سے پاک ہو جاؤں۔ تو اس نے کینیڈا فون کیا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ، ان کا بھی آپ پٹارو کالج میں آپ کا کانٹریکٹ ہوتا تھا، آپ کینٹین چلاتے تھے؟ جی ہاں چلاتا تھا۔ بھائی کیا خیریت تو ہے، کیسے یاد کر لیا؟ کہا میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا اور بھائی میں نے تمہارے بہت سی چیزیں چوری کی ہیں اور چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پیسے دے دوں۔ میرے حساب سے وہ 2-2.5 ہزار روپے بن جاتے ہیں، تو میں 2-2.5 ہزار روپے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک آدمی کے پاس آگ ہوتی تھی نا، تو وہ دوسرے آدمی اس سے آگ لے لیتے تھے، اور ایک آدمی کے آگ سے کئی لوگوں کے گھر کے چولہے جل جاتے تھے۔ تو جب اس نے یہ بات کی، اس نے کہا یار میں اپنے تو آپ کو سارے معاف کرتا ہوں، مگر تم نے میرا بھی اندر کا سویا ہوا ضمیر جگا دیا ہے کہ جب تمہیں 2.5 ہزار کی فکر ہے تو میں نے تو پتہ نہیں اس ادارے میں کتنی گڑبڑیں کی ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ بھائی اس کو بھی جذبہ لگ گیا کہ بھائی میں اس کی ادائیگی کی فکر کروں کہ بھائی میں نے جو ان محکمے اور اداروں میں گڑبڑیں کی ہیں اس کی ادائیگی کی کیا فکر ہوگی، کیا صورت ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں سے آخرت کا جذبہ یہ دوسرے کے دل میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو جب آخرت کا یقین آ جاتا ہے تو پھر دینے کے جذبے ہو جاتے ہیں، دینے کے، ہر آدمی دینے کی فکر کرتا ہے کہ میں دے دوں، یہاں پاک صاف ہو جاؤں۔ اور جب یہ جذبہ نہیں ہوتا تو پھر لینے کے جذبے ہوتے ہیں کہ یہاں سے بھی چوری کر لوں، یہاں سے بھی اٹھا لوں، یہاں سے بھی اٹھا لوں، یہاں سے بھی اٹھا لوں، ہر ایک کھینچنے کے چکر میں ہوگا، دینے کے چکر میں نہیں ہوگا۔ ایک صاحب آئے، کہا یار میں یہاں محفوظ جو ہے روٹی والا ہے، تو میں ایک دکان پہ ملازمت کرتا تھا، تو اس کے بعد ریزگاری جمع ہو جاتی تھی، وہ مجھے ریزگاری کے 100 کے بنڈل بنا کے دیتا تھا کہ جاؤ بھائی محفوظ شیرمال والے سے کو دے دو، اس کے پاس ریزگاری چلتی ہے اور اس سے بندے نوٹ لے آؤ۔ تو میں بیچ میں سے 10-15 روپے نکال لیتا تھا، پھر اس کو جا کے کہتا تھا بھائی یہ 100 روپے کی گڈیاں ہیں، وہ کہتا تھا پوری ہیں، میں کہتا تھا پوری ہیں، اور پھر وہ مجھے 100 کے نوٹ دے دیتا تھا، تو میں اس میں اپنے سیٹھ کو دے دیتا تھا۔ اب دھڑکا لگ رہا ہے آخرت کا، اب مجھے کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے گا؟ اب یہ کوئی پرانے قصے داستانیں نہیں ہیں، یہ اسی صدی کی ہیں، اسی سالوں کی ہیں، اور ڈائریکٹ ہے جو صاحب معاملہ کا قصہ ہے جو انہوں نے خود آ کے ہمیں سنایا ہے۔ تو یہ جذبہ جو قرآن میں آیا ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب یہ آخرت کا استحضار ہو جاتا ہے تو یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ پھر دینے کی فکر لگ جاتی ہے کہ میں دے دوں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میرے آخرت میں کیا بنے گا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا اور وہ دینا ہوگا، اگر کسی کا حق مارا ہے تو دینا ہے۔ تو کہا کہ میں پریشان ہوا، آیا کہ میں کیا کروں، میں نے تو ایسے بہت کیا، میں نے کہا حساب لگاؤ۔ کہا حساب لگایا تو 1000-1200 روپے بن جاتے ہوں گے۔ اب وہ گیا، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، تو اب وہ سیٹھ صاحب یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید چندہ لینا ہے، چندے والا آیا ہے۔ انہوں نے کہا یار مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو کہا بھائی یہ بات ہے، اس کو مخصوص چندہ چاہیے، تو ابھی میں مشغول ہوں، بعد میں آنا۔ 3-4 دفعہ وہ جا رہا ہے اور بھگا رہا ہے کہ میں وقت نہیں ہے پھر آنا۔ اس کو یہ ہے کہ یہ لینے کے چکر میں اور یہ دینے کے چکر میں۔ اب دیکھیے معاملہ ہی بھی الٹا ہے، اس کے دل میں آخرت کا جذبہ آیا ہوا ہے، وہ بھگا رہا ہے اس کو کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہہ رہا بھائی آپ ایک تھوڑی سی دیر میری ایک بات تو سن لیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مانگے گا، کچھ نہ کچھ تقاضے پیش کرے گا، تو وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بیچارہ جب کہتا ہے وہ اس وقت پہنچ جاتا ہے، اور جیسے یہ پہنچتا ہے تو اس کے چہرے پہ 12 بج جاتے کہ یار پھر پہنچ گیا، پھر آ گیا۔ آخر اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا الگ سے کہنا چاہتا ہوں، وقت دے دو۔ ہم نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں اس طرح کرتا رہا ہوں اور یہ آپ پیسے لے لیں۔ حیران رہ گیا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا یہ مانگے گا، یہ تو اور دینے کے چکر میں۔ کہا واقعی تو نے ایسا کیا؟ کہا ہاں۔ اب کہا یہ بھائی یہ
1200 ہوں گے میرے حساب سے، اگر زیادہ ہوں تو بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، اور کم ہوں گے تو میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو۔ تو ان کا یار یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اس نے میرے دل کو اتنی خوشی پہنچائی ہے کہ یہ تو میں تم سے اس کو ہدیہ کر ہی رہا ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے اور تمہیں ہدیہ کروں، اور ہدیہ کروں تمہیں، کہ تم دینے آئے ہو اس دور میں دینے آئے ہو۔ تو یہ جب آخرت کا جذبہ آ جاتا ہے تو پھر دینے کی فکر ہو جاتی ہے، اور جب آخرت کا جذبہ نہیں ہوتا تو بھائی آج یہ حال ہے کہ ایک صاحب نے سنایا کہ باپ نے بیٹی کا مکان لے لیا، ماں نے بیٹی کا مکان اپنے نام کروا لیا اور پھر اپنے بیٹوں کے نام کر دیا، اور پھر بیٹی کو مار مور کے اس کے بھائیوں نے بہن کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اس کو نکال دیا گھر سے، کہتے ہیں ہمارا گھر ہے تیرا گھر نہیں۔ جب آخرت نہیں ہوتی تو باپ بیٹی کے گھر پہ غاصبانہ قبضہ کر لیتا، کیسی عبرت کی بات۔ اور جب آخرت کا دھڑکا آ جاتا ہے تو دینے کی فکر ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ میں اس کو دے کر پاک صاف ہو جاؤں اور آخرت کی میں پکڑ سے بچ جاؤں۔ تو آج یہ جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کا استحضار ہم لوگوں کا ختم ہو گیا۔ اب یہ جو کتنی آسانی سے بجلی چوری کر لیتے ہیں، اس میں تو بھائی ٹھیک ہے اے سی چلا اور یہ چلا، اور بھائی کیا کریں، اس دور میں سب چلتا ہے بھائی۔ یہ اس لیے کہ آخرت سامنے نہیں ہے، قبر کی گرمی سامنے نہیں ہے کہ قبر میں کیسی گرمی ہوگی، پھر قیامت میں کیسی گرمی ہوگی، وہ گرمی سامنے نہیں ہے اور وہ شدت سامنے نہیں ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا، انہیں کہہ دو کہ جہنم کی آگ بڑی سخت شدید گرم ہے۔ تو چونکہ وہ احساس نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی 2 کی جگہ 4 اے سی چلاؤ، 500 روپے اس کو دے دو لائن مین کو، کام چل جائے گا، کیا حرج ہے، ساری دنیا ایسے کر رہی ہے ہم بھی ایسے کریں گے، حرج کیا ہے۔ جب آخرت کا دھڑکا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے آفیسر آئے وابڈا کے، انہوں نے کہا بھائی میں ایک ایسی جگہ ہوں 19ویں اسکیل میں، 18 کے بعد 19 کا، میں ایک ایسی جگہ ہوں کہ اگر میں چاہوں نا تو روزانہ کے 10 لاکھ روپے کما سکتا ہوں، روزانہ کے، یومیہ کے 10 لاکھ کما سکتا ہوں، اور جو خالص میری جیب میں آئیں گے، بقایا اور زیادہ کماؤں گا وہ تو میں ادھر ادھر تقسیم کروں گا، خالص 10 لاکھ روپے یومیہ میں کما سکتا ہوں، ایسی پوسٹ پر میں ہوں۔ چونکہ میں آ گیا ہوں، اب میں نہ خود کھا رہا ہوں نہ کسی کو کھانے دے رہا ہوں، تو میں کھٹک رہا ہوں، اور میں ایسا کھٹک رہا ہوں کہ میرے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں کہ بھئی یہ آفیسر یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، اور جو ہے جھوٹی باتیں اوپر پہنچائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ میں سندھ کا آدمی، سندھ کی پوسٹنگ والا، وہ مجھے مظفر گڑھ بھیج دیا کہ بھائی اس کو وہاں بھیجو، یہ یہاں نہ خود کھا رہا ہے نہ کھانے دے رہا ہے۔ تو جب آخرت کا جذبہ آئے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میری کہیں بھی پوسٹنگ کر دو، مجھے تو بھائی حلال کھانا ہے، وہ مظفر گڑھ چلا گیا، اور شفٹنگ کی ڈیوٹیاں کر کے ہر ہفتے 2 دن بیچارہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہے، 2 دن یہاں سے آ کے پھر وہاں چلا جاتا، پھر 2 دن یہاں رہتا ہے، پھر وہاں دن رات 2 وقت کی پوری ڈیوٹیاں کرتا ہے، پھر یہاں آ جاتا ہے، اب تک ریٹائر ہو گیا۔ مگر آخرت کا جس کو دھڑکا لگا ہے وہ روزانہ 10 لاکھ کمانا چاہے تو کما سکتا ہے، نہیں کما رہا لات مار رہا۔ اور جب آخرت کا دھڑکا نہیں ہے تو ہر ایک کنڈا لگا کے بجلی حاصل کر لیتا ہے، کہتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے، کیا ہوتا ہے بھئی حاصل کرو۔ تو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو آخرت کا جذبہ بیدار ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ بھئی میرے ذمے کسی کا حق نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں بیچارے، ایک صاحب آئے کہنے لگے بھئی ہماری نانی کا انتقال ہو گیا، ساری جائیداد ہماری امی نے قابو کر لی، اب ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی خالہ کو بھی نہیں دیا، ماموں کو بھی نہیں دیا، اماں نے سارا اپنے نام کرا لیا، تو اب ہم نے اپنی اماں کو سمجھایا کہ اماں جان آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ تو چلی جائیں گی، ہم مزے کریں گے، اس گھر سے ہم مزے اڑائیں گے، اس کے کرائے بھاڑے ہم کھائیں گے، قبر میں تو آپ بھگتو گی، آپ نے اپنی بہن کا بھی حق مارا، اپنے بھائی کا بھی حق مارا، اور اپنی نام کرا لیا سب کچھ،
اور شریعت میں یہ ہے کہ اس طرح نام کرانے سے آپ کا ہوتا تو ہے نہیں، شریعت میں تو سب کا حق ہے۔ تو اب ہم نے اپنی والدہ کو راضی کر لیا ہے اس بات پر کہ والدہ حصے دینے کے لیے تیار ہے، اب آپ بتا دو کہ کس کے کتنے حصے ہیں۔ ہم نے بتا دیا۔ اب بھائی وہ حصہ لے کر جب خالہ کے پاس پہنچا ہے تو خالہ حیران رہ گئی کہ کل تک تو ہم لڑتے تھے کہ ہمیں دو، ہم کیس کرنے کے چکر میں تھے، یہ کیس کر رہے تھے کہ یہ ہماری بہن ہمارا حصہ ہڑپ کر رہی ہے، اور آج یہ ہمارے بھانجے آ کر ہمیں حصہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جتنا ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا حصہ 10 لاکھ ہوگا یہ تو 2 لاکھ اوپر دے رہے ہیں، یہ تو 12 لاکھ لے کر آ گئے۔ وہ دلوں میں محبتیں آ گئیں، اور جو نفرتیں تھیں، جو توڑ تھا، جو بگاڑ تھا، جو فساد تھا، سب ختم ہو گئی۔ یہ جذبہ کیوں آیا کہ آخرت کی فکر بیدار ہو گئی۔ تو وہ بہن جو بہن کے خلاف عدالت جانے کے لیے تیار تھی، وہ آ کر بہن کے گلے لگ گئی کہ بہن مجھے معاف کر دو، میں عدالت جا رہی تھی، میں غلط تھی۔ غلط تو وہ تھی، اب جس کو وہ غلط کہہ رہی تھی اس کو غلط نہیں کہہ رہی، میں غلط تھی، میں عدالت جا رہی تھی، تو دینے کا جذبہ رکھتی ہے، میرے دل میں یہ تھا، تو میں تو بہت غلطی پہ تھی۔ تو کہا وہ خالہ روتی ہوئی گھر آ گئی اور جو ہے بڑی خوش ہو گئی کہ ارے تم لوگوں نے ہمیں حصہ پہنچا دیا، گھر پہ لا کر حصہ دے دیا۔ تو جب آخرت کا دھڑکا لگتا ہے تو پھر ہر ایک دینے کے جذبے رکھتا ہے، اور جب آخرت کا دھڑکا نہیں ہوتا تو پھر ہر ایک دوسرے کا مال دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بہنوں کا حصہ دیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے جب بھائی ابھی جب مکان بکے گا تو دیں گے، ابھی کہاں جائیں گے، کوئی روڈ پر آئیں کیا، پھر فٹ پاتھ پہ چلے جائیں کیا ہم؟ اور بہنیں کہتی ہیں بھائی ہمارا حصہ دے دو، تم تو ماں باپ کے جائیداد سے نفع اٹھا رہے ہو، اس میں رہ رہے ہو، ہم تنگ دستی میں ہیں، قسمہ پرسی میں ہیں، اس میں لاکھوں روپے ہمارے ہیں، ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنی جگہ کر کے ہم بھی اطمینان سے رہیں۔ کہتے ہیں ہاں جب بیچیں گے تو دیں گے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں دیتے، اور جو ہو سکتا ہے کر لو، عدالت جا سکتے ہو عدالت جاؤ، جو چاہے کرو، ہم نہیں دیتے۔ تو یہ جذبہ جب ہوتا ہے جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ تو محسنین جن کو کتاب ہدایت سے ہدایت ملے گی یہ وہ ہوں گے جو آخرت کا یقین رکھنے والے ہوں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے کہ ہمیں کتنا استحضار ہے آخرت کا، اور ہم کتنا آخرت سے غافل ہیں، یہ جانچنے کی چیز ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا جو نظام اللہ نے چلایا ہے، یہ زندگی اور موت کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ کون حسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ جانچ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس جانچ میں کامیاب ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے اور مضمون ہے انشاءاللہ کل بات ہوگی، اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔